میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول دہلیز یار بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 2۔ کیا ہوا آپی؟ رتبہ کو جلدی میں گاڑی میں بیٹھتے دیکھ ماہنور نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں، رتبہ نے خود کو کمپوز کرتے کتابیں اس کی طرف بڑھائی تھیں اور ماہنور نے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ تک کرتے اس سے کتابیں تھامی تھیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب رتبہ اورنگزیب کچھ نہ بتانا چاہے تو دنیا بے شک ادھر سے ادھر ہو جائے۔ رتبہ اورنگزیب، ماہنور اورنگزیب کو تو کیا کسی کو بھی کچھ نہ بتائے گی۔ وہ دونوں جب گھر آئیں تو اورنگزیب صاحب انہیں لان میں ہی بیٹھے نظر آئے، لیکن ان کے ساتھ موجود ہستی کو دیکھ وہ دونوں ہی خوشی سے چہکی تھیں۔ دادا سائیں! ماہنور خوشی سے اچھلتی ان کے سینے سے جا لگی تھی، جس پر رتبہ اور اورنگزیب صاحب مسکرا دیے، اور رتبہ نے ان کے قریب آتے پیار لینے کے لیے سر جھکایا تھا۔ سدا سہاگن رہو۔ شاہ عالم صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے دعا دی تھی، جس پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے رتبہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ دادا سائیں آپ اکیلے آئے ہیں کیا؟ ماہنور نے ان سے پوچھا۔ کیوں بھائی، کسی اور کو بھی آنا تھا کیا؟ شاہ عالم صاحب نے الٹا سوال کیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تایا سائیں نہیں آئے کیا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ آپ کے ساتھ یا تو تایا سائیں آتے ہیں یا تو چچا سائیں آتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ آج تک آپ کے ساتھ یا کوئی اور نہیں آیا، اور آج آپ اکیلے آئے ہیں، اور یہ بات میرے لیے تو باعث حیرت ہوئی نا۔ ماہنور نے چہرے پہ معصومیت سے جائے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اورنگزیب صاحب اور شاہ عالم صاحب دونوں نے مسکراتی نظروں سے اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھا تھا، جو کہنے کو تو 20 سال کی تھی لیکن حرکتیں کسی 12 سال کے بچے جیسی تھیں۔ اچھا، تو ان دونوں کے علاوہ ہمیں کوئی اور کیوں چھوڑنے نہیں آ سکتا؟ شاہ عالم صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھیں دادا سائیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بس آپ کو، تایا سائیں اور چچا سائیں کو ہی دیکھا ہے، کوئی اور کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ اب تک تو مجھے کیا آپ ہی کو بھی کسی کا چہرہ یاد نہیں ہوگا، ماہنور نے اداسی سے کہا، جس پر شاہ عالم صاحب اور اورنگزیب صاحب کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اور ان دونوں نے ہی رتبہ کو دیکھا جو لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ ماہنور بیٹا، کیا آپ سب سے ملنا چاہتی ہو؟ شاہ عالم صاحب نے ماہنور کو پیار کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، میں بھی سب سے ملنا چاہتی ہوں، تائی جان، چچی جان، پروشہ آپا اور باقی سب سے بھی، ماہنور نے معصومیت سے کہا۔ چلو ہم لے چلیں گے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ۔ شاہ عالم صاحب نے ماہنور کو پیار کرتے ہوئے رتبہ کو دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ رتبہ بیٹا، شاہ عالم صاحب نے اسے سوچوں میں گم دیکھ پکارا تھا۔ جی دادا سائیں، رتبہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات ہے کیا؟ انہوں نے رتبہ سے پوچھا۔ نہیں دادا سائیں، کوئی بات نہیں ہے، رتبہ نے گہرا سانس لیتے زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے شاہ عالم صاحب کو مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا چلو بچوں، باقی باتیں بعد میں، ابھی جاؤ فریش ہو جاؤ، اورنگزیب صاحب نے ان دونوں سے کہا۔ اورنگزیب صاحب کی بات پر رتبہ اٹھ گئی، جبکہ ماہنور فوراً سے بولی۔ ارے میرا سوال تو رستے میں رہ گیا، پہلے سے تو اس کی منزل پہ پہنچائیں کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اور شاہ عالم اور اورنگزیب صاحب اس کے اس انداز سے مسکرا دیے، جبکہ رتبہ نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہی ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب کی طرف بڑھ گئی۔ مان چھوڑ کے گیا ہے آپ کے دادا سائیں کو، اورنگزیب صاحب نے اس کے سر پہ چپت لگائی تھی، جبکہ اورنگزیب صاحب کی بات پر رتبہ کے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے قدم ساخت ہوئے تھے۔ کیا واقعی مان بھائی آئے تھے؟ ماہنور نے حیرانگی سے پوچھا۔
کیونکہ ماہنور اور رتبہ نے مان تو کیا کسی کزن کو نہ دیکھا تھا، اور آج یہ پہلی دفعہ تھا کہ تایا سائیں اور چاچا سائیں کے علاوہ کوئی دادا سائیں کے ساتھ کراچی آیا تھا۔ جی ہمیں چھوڑنے مان آیا تھا، لیکن اسے کوئی ضروری کام تھا تو وہ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا، شاہ عالم صاحب نے شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا، جس پر رتبہ کے لبوں پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا واقعی انہیں ضروری کام تھا؟ رتبہ نے دل میں سوچا، لیکن پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتی آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ماہنور ابھی تک ان دونوں کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب احمد آفس کا دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ سر، اس میں مس رتبہ اورنگزیب کی ساری انفارمیشن ہے، احمد نے ہاتھ میں پکڑی فائل ضامن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، انہوں نے حال ہی میں بزنس میں گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، اب اپنی سسٹر ماہنور کے کالج میں لیکچرار کی جاب کر رہی ہیں، احمد نے اس سے بتایا، جس پر ضامن نے اس بات میں سر ہلاتے سے فائل لی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، ضامن نے اس فائل کو دیکھتے کہا، جس پر احمد سر اس بات میں ہلاتا آفس سے چلا گیا۔ اوہ، تو میڈم لیکچرار ہیں؟ ضامن کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، لیکن پھر نفرت سے سر جھٹکتا فائل ایک سائیڈ پہ رکھتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔